أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض انی حفیظ علیم۔ ان آیات میں تعلق نفس امارہ کے تعلق سے چل رہا تھا، اور وہ یہ کہ انسان کے اندر جو مادہ ہے، جن چیزوں سے انسان بنا ہے، آگ، پانی، ہوا، مٹی، اس اعتبار سے انسان کے اندر خامیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، اور ان چیزوں کو دبانے کے لیے، ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادتیں رکھی ہیں کہ کس سے ہم کس روحانی مرض کا علاج کر سکتے ہیں، کس عبادت کے ذریعے سے۔ چنانچہ آگ کا ذکر ہو چکا، پانی کا ذکر ہو چکا، ہوا کی بات چل رہی تھی کہ اس کے اندر امتیاز ہے، اور امتیاز بہت ساری شکلیں ہوتی ہیں۔ امتیاز تعصب کا ہوتا ہے، زبان کا ہوتا ہے، مکان کا ہوتا ہے، رنگ کا ہوتا ہے، نسل کا ہوتا ہے، چال کا، ڈھال کا، بہت سارے امتیازات ہوتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خرابی کو اور اس چیز کو دور کرنے کے لیے اللہ نے حج کو رکھا ہے۔ چنانچہ حج میں اللہ نے ان تمام امتیازات کو ختم کر دیا۔ چنانچہ یہ باتیں گزر چکی تھی کہ زمان کا امتیاز لبیک کے ذریعے سے، مکان کے امتیاز عرفات میں سب کو پہنچنا ہے، اسی طریقے سے زمانہ جو ہوتا ہے سب کو ایک ہی وقت میں پہنچنا ہے۔ 9 تاریخ کو حج عرفات میں پہنچنا ہے، کوئی اگر اس وقت کوئی نہیں پہنچے گا تو اس کا حج نہیں ہوگا۔ اسی طرح رنگ کا امتیاز، دیکھیں حج میں سارے ہی لوگ جو احرام باندھتے ہیں وہ تقریباً سفید ہی ہوتا ہے۔ جہاں تک تعلق اسکن کا ہے، کھال کا ہے، تو وہ تو ایک قدرتی طور پر ہوتا ہے، اسے تو انسان نہیں چینج کر سکتا، لیکن لباس کے اعتبار سے جو کلر ہے اس کا، وہ دیکھیے تقریباً 100% لوگ احرام کی چادریں، چاہے وہ حبشہ کے لوگ ہوں اور چاہے وہ امریکہ اور یعنی یورپ کے لوگ ہوں، گورے ہوں یا کالے ہوں، سب ایک ہی آپ کو لباس میں نظر آئیں گے۔ نسل کا بھی فرق قرآن نے اور مذہبی اسلام کے اعتبار سے نسل کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ نے اعلان کیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ مقدس اللہ کی نظر میں وہ ہے جو تقوی جس کے اندر زیادہ ہو۔ یہاں نہ کوئی برہمن ہے، نہ کوئی شودر ہے، نہ کوئی چھتری ہے، نہ کوئی ویش ہے، یہاں ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہم نے جو اپنے لیے بنا رکھا ہے یہ شیخ، سید، پٹھان اور یہ مغل و فلاں، حقیقت میں شریعت کے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ چیزیں تو اس لیے ہوتی ہیں کہ انسان کو زندگی گزارنے میں آسانی ہو، رہنے سہنے میں آسانی ہو، یہ عزت اور ذلت کا معیار نہیں ہے۔ بیت اللہ جب فتح ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب کیا کہ ان کو بلایا جائے، اور وہ بیت اللہ کی چھت پر چڑھ کر کے اذان دیں۔ یہ قریش کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو تم ان کو غلام سمجھتے ہو، حبشہ کے ہیں، غلام ہیں، کالے کلوٹے ہیں، لیکن آج یہ بیت اللہ پر چڑھ کر کے اذان دیں گے، یہ فخر ان کو حاصل ہے۔ اپنی پھوپھی زاد بہن کا نکاح حضرت زید جو غلام رہ چکے تھے ان سے کرایا۔ ایک اور بہت معزز خاتون تھی فاطمہ بنت قیس، ان کا نکاح حضرت زید کے بیٹے حضرت اسامہ جو ماں کی طرف سے حبشی النسل تھے، باپ کی طرف سے تو دوسرا تھا لیکن ان کی ماں حبشی النسل تھی، حضرت ام ایمن، ان کے بیٹے تھے، کالے تھے، لیکن ایک فاطمہ بنت قیس کا نکاح حضرت اسامہ بن زید سے کرایا، اسی لیے کہ کوئی اونچ نیچ نہیں ہے شریعت کے اندر، اور یہ بڑا امتیاز ہے۔ آج بہت سے مذاہب میں یہ اونچ نیچ ہے جس کی وجہ سے بڑے اعتراضات ہوتے ہیں۔ اسلام میں کوئی اونچ نیچ نہیں، یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم نے بنا رکھا ہے اور اس کی وجہ سے اعتراض بھی ہوتا ہے، آدمی جواب بھی نہیں دے پاتا، لیکن شرعی نقطہ نظر سے کچھ نہیں ہے۔ یہ جو برادریوں کی بات آتی ہے کبھی کبھی کہ شادی میں کس سے کر سکتے، اس کا تعلق صرف کف جو بات آتی ہے کہ ہمسر برابری، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی اچھی طرح گھر میں رہن سہن میں اسے پرابلم نہ ہو۔ مثال کے طور پر کوئی ساؤتھ کا ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ سبزی میں کوکونٹ کا تیل اور مونگ پھلی کا یا ناریل کا تیل کہے کہ وہ ڈالیں، آپ کہیں کہ کڑوا تیل ڈالو، تو گھر میں جھگڑا ہوگا، وہ کہے گا ہم کو یہ نہیں اچھا لگتا، وہ کہے گا ہم کو یہ نہیں اچھا لگتا۔ چنانچہ ایک مرتبہ باغپت کی ایک جماعت تھی، اس کے ساتھ میں جانا ہوا
سردی کا موسم تھا. اب وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی سبزی میں بھی یا تحری میں بھی ڈالڈا ڈالیں گے, اور ہم لوگ ادھر کے تھے, یہ تو کہ بھائی تیل. اب وہ کھاتے, بہرحال ان کی رعایت کرنا پڑتی تھی, تو آپ کھائیے تو وہ ہاتھوں میں سب ڈالڈا جم جاتا تھا. تو اس لیے یہ جو ہوتا ہے یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ تمہارے درمیان کوئی شادی کے بعد اختلافات پیدا نہ ہوں, اس کی وجہ سے ہوتا ہے. بعض برادریوں میں ہوتا ہے کہ عورتیں روٹی نہیں پکاتی, بعض برادری میں ہمیں تازی روٹی چاہیے. شادی ہو گئی, شوہر مطالبہ کرے گا ہمیں تازی روٹی چاہیے, وہ کہے گی ہم نے تو کبھی پکایا نہیں, ہمارے یہاں تو باہر سے آتی ہیں, کلیش ہو جائے گا, جھگڑا ہوگا. اس لیے برادریوں کا اس کا شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. چنانچہ آج بھی بہت سے لوگ مثال کے طور پر ڈاکٹری پڑھتے ہیں, مرد اور عورت الگ الگ جگہ کو شادیاں کر لیتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. ان کے انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے, ایک دوسرے کو سمجھ لیتے ہیں, ایک کسی جگہ کا دوسرا کسی جگہ کا, ایک برادری کا دوسری ایک برادری کی شادیاں کر لیتے ہیں. تو یہ جو ذات اور برادری ہے شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, یہ ہم نے اپنے طور پر بنا رکھا ہے. اور یہ جو کہیں کتابوں میں بات ملتی ہے اس کی صرف وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر اس کی رعایت نہیں کی جاتی تو کبھی کبھی رشتے آگے نہیں چلتے, تو وہ ایک انتظامی صورتحال ہوتی ہے. اسی لیے کہ اگر کوئی سید چاہے کسی ویسی, ہمارے یہاں تو اونچ نیچ نہیں, لیکن فرض کر لیجئے معاشرے کے اعتبار سے کوئی سید لڑکی کہیں اور نکاح کرنا چاہے, سارے لوگ راضی ہیں, نکاح ہو جائے گا, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو حج کے ذریعے سے یہ تمام چیزیں بھی ختم کی گئیں کہ کون آگے ہے کون پیچھے ہے. اسی طریقے سے چال کا بھی امتیاز ختم کیا گیا. چال میں آپ نے معلوم کیا گیا طواف کے اندر جو رمل ہوتا ہے, رمل کیا ہوتا ہے کہ استوا ہوتا ہے, چادر یہاں سے ڈالنا, گویا وہ ہر ایک بندے کو ڈالنا ہے جس کو بعد میں صحیح کرنا ہے, اس کو استوا کرنا ہے. تو سب کا مونڈھا دائنہ کھلا ہے تو سب کا کھلا ہے. اور چال میں بھی کیا ہے کہ 3 چکروں میں رمل ہوتا ہے, تو سب کو اکڑ کے چلنا ہے. وہاں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ صاحب تم اکڑ کے کیوں چل رہے ہو, تمہاری تو یہ بساط نہیں ہے. آج جیسے یہاں ہوتا ہے نا کہ کوئی برہمن کے آگے کوئی نائی کوئی چمار وہ بیٹھ نہیں سکتا چارپائی میں, وہ آئے گا تو بیچارہ اکڑو کہیں دور بیٹھے گا, اکڑو بہت ادب کے ساتھ ایسے ہاتھ رکھ کر کے. لیکن شریعت میں ایسا کچھ نہیں ہے. چال ڈھال کا بھی فرق ہوتا ہے. بہت سے سوشل میڈیا میں آتا رہتا ہے کہ بھائی جو نیچی کاسٹ کے لوگ ہیں وہ فلاں فلاں علاقے میں چپل نہیں پہن سکتے, اگر انہوں نے چپل پہن لیا تو کہیں ان کی پٹائی ہو جائے. وہ اس ایریے میں گزرتی ہیں تو پہلے چپلیں ان کے مرد اور خواتین وہ چپلیں ہاتھ میں اتارتی ہیں, تب اس ایریے کو کراس کرتی ہیں. شریعت میں ایسا کچھ نہیں ہے. سب کو اگر چپل پہننا 2 پٹے کی, تو سارے مرد آپ دیکھیں گے کہ احرام کی شکل میں وہ 2 پٹے کی چپل پہنیں گے. تمہاری ایڑی کھلا رہنا چاہیے, اوپر کا پیر کا وہ ہڈی کھلا رہنا چاہیے. چپلیں بھی ایک طرح پہنا دی گئی, لباس بھی ایک طرح پہنا دی گئی, چال بھی تمہاری ایک طرح کر دی گئی کہ کوئی امتیاز کسی طرح نہ رہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے ذریعے سے اس امتیاز کو ختم کیا. تو جو بھی انسان کے اندر کمیاں ہوتی ہیں, خامیاں ہوتی ہیں, وہ اس کی فطرت اور مادے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ان عبادتوں کے ذریعے سے ان تمام چیزوں کو ختم کرایا گیا ہے کہ تم ایک ایمان والے, ایک نفس کی طرح تم رہو. یا ایھا الاخوہ انما المؤمنون اخوہ, کہ تمام مومن ایک بھائی کی طرح ہیں, بالکل ایک کسی طرح کا کوئی امتیاز نہ. یہ جو ہم نے بنا رکھے ہیں وہ اپنے اعتبار سے. اب ایک چیز رہے گی مٹی کے اندر بخل ہے, اور اس کا علاج کس کے ذریعے سے کیا گیا وہ انشاءاللہ پھر